إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر آج تک خطبات جمعہ میں ہم ان مسائل، عقائد اور اعمال کا تذکرہ جاری رکھے ہوئے جو مسائل، جو اعمال اور جو عقائد ہمارے امتیازی ہے، جن سے ہم پہچانے جاتے، جو ہماری شہرت کا سبب اور ذریعہ ہے، جنہیں اہل حدیث کے امتیازی عقائد اور مسائل کہا جاتا، جو ہماری علامات ہیں، ہمارا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، اور لازم امر ہے کہ کوئی شخص، کوئی بندہ اپنی پہچان کو ختم نہیں کرتا. جو اس کا تعارف ہے، جو اس کی پہچان ہے، جو اس کی وجہ شہرت ہے، ہر بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ چیز میری شہرت کا ذریعہ ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو، تو اس کی وہ حفاظت کرتا ہے. وہ مسائل اور اعمال جن سے ہم دور سے پہچانے جاتے، یہ گروہ آل الحدیث ہے، اور یہ علامت ان کی ہے، اور یہ پہچان ان کی. اور میں نے کئی خطبات میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے امتیازی عقائد اور مسائل اعمال ہیں، وہ صرف تعصب اور غصے اور فرق کے لیے نہیں. ایک ہوتا ہے
کہ دوسروں سے سرا فرق کے لیے، امتیاز کے لیے، الگ رہنے کے لیے ایک مسئلے کو بندہ اپنی شہرت بنا لے، لیکن اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف تعصب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے، دلیل ہے یا نہیں، لیکن یہ ہماری پہچان ہے، دلیل ہے یا نہیں یہ ہماری شہرت ہے، دلیل ہے یا نہیں یہ ہماری مذہب کی یا مسلک کی یا گروہ کی روح ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایسا اور فرق میں موجود ہے، اور اس پر ایک آدھ خطبہ انشاءاللہ آئے گا کہ فلاں فرقے کی یہ شہرت کا ذریعہ ہے یہ مسئلہ، یہ عقیدہ، یہ عمل، لیکن دلیل نہیں، دلیل کے بغیر تعصب پر، غصے میں یہ ساری چیز موجود۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، جو عقائد اور اعمال ہماری شہرت کا یا ہماری علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر ہم اس کو اپنی پہچان سمجھتے، تو وہ تعصب اور غصے میں نہیں، بلکہ وہ دلیل کی بنیاد پر۔ اور دلیل کے حوالے سے بھی میں نے یہ بات کہہ دی کہ صرف دلیل نہیں ہے کہ چونکہ وہ مسئلہ، وہ عمل ہماری شہرت کے لیے یا ہماری علامت ہے یا ہماری پہچان ہے، تو ہم اس کے لیے دلائل کو، قرآن اور حدیث کی معانی اور مفاہیم کو تروڑ مروڑ کے پیش کریں اور اپنے موقف کو ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا بھی نہیں، ہمارے سارے وہ مسائل جو امتیازی ہیں، ان میں دلائل قرآن اور حدیث سے موجود ہیں، اور دلائل کا وزن ہے اور دلائل کا غلبہ ہے، اور کبھی بھی ہم ان دلائل دینے میں، بیان کرنے میں آج تک اتنے سو سال گزر جانے کے باوجود کسی مسئلے میں کمزوری نہیں آئی، کیونکہ دلائل وزنی تھے، اور دلیل کے ساتھ ساتھ اس دلیل کا معنی اور مفہوم اور مراد بھی وہی جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، یعنی بنایا نہیں گیا، اسی بارے میں وہ آیت نازل ہوئی، اسی بارے میں، اسی سیاق و سباق میں وہ حدیث بیان ہوئی جس بارے میں ہم اپنا موقف اور عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو ہماری پہچان کئی مسائل اور عقائد سے ہوتی، ان میں سے بہت سارے بیان ہو چکے۔ نماز کے حوالے سے ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ نماز میں ہم امتیازی حیثیت اور مقام رکھتے کہ ہماری نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے اور اطمینان ہوتا ہے، اور دل کی گہرائی تک بغیر شک شبہ کے ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جو آج ہم نے نماز پڑھی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ یقین کسی اور گروہ اور فرقے کو حاصل ہی نہیں۔ ان کے پاس، ان کو تھوڑا سا کسی مسئلے میں پوچھ کے دیکھیں، بیان کریں، تو وہ تشکیک کا، شک کا شکار ہو جائے، اس میں حرج کیا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے، دلیل نہیں ہوگی، مضبوطی نہیں ہوگی، اپنے موقف پر ٹھوس قائم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کو دلیل کا یعنی فہم ہی نہیں کہ ہم نے وہ عمل کرنا ہے جس پر دلیل ہو، قرآن اور حدیث۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم دلائل پر قائم، اور دلیل بھی وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، اور پہاڑ سے زیادہ وزنی دلائل ہمارے پاس موجود ہوتے، اور ہم اس مسئلے میں اتنے حساس ہیں، شاید دنیا میں کوئی گروہ ایسا نہیں جو نماز کے حوالے سے اتنا حساس ہو جتنے ہم حساس ہیں۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی،
کہ ہماری نماز ٹھیک ہے یا غلط. ہم نماز جو پڑھ رہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھی، بلکہ ان کا نظریہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی کو نہ چھیڑو اور اپنے موقف کو نہ چھوڑو، سجدہ دینا ہے جیسے ہو جائے، مسجد میں جاؤ سجدہ کرو، سجدہ دو. بس اللہ تعالیٰ کو سجدہ جو ہے وہ پسند ہے، سجدہ ہونا چاہیے جیسے بھی ہو. ہم اس موقف اور اس جملے سے اتفاق نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ صرف مطلوب ہے، سجدہ کریں اور جیسے چاہیں کریں. اور پھر ظلم کی بات کہتے یہ ہے کہ سجدہ مطلوب ہے جیسے کریں، اور پھر جب کرنے لگتے ہیں تو جیسے نہیں کرتے ویسے کرتے ہیں جیسے مولوی نے سکھایا ہے. اگر جیسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے اور جیسے کرنا ہے تو پھر آگے کو بھی بندہ سیدھا ہو سکتا ہے اور پیچھے کو بھی سیدھا ہو سکتا ہے. یعنی سجدہ کرنا ہے، نہ جھکنا ہے، آگے جو جھک جائے یا پیچھے کو جھک جائے. یہ آگے جو جھکنا ہے اس کا مطلب ہے سجدہ مطلوب نہیں ہے، سجدے کے اندر طریقہ رسول مطلوب ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. کوئی عمل اگر سجدہ ہی کرنا ہے اور اپنی مرضی سے کرنا ہے اور جیسے چاہے کرنا ہے تو پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ اے لوگو اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہے. اس نمونے کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. پھر اس آیت کا کیا معنی ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، برباد نہ کرو. پھر اس حدیث کا معنی کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سنت کے ہٹ سے پڑھی جائے، سنت طریقے سے، سنت سے ہٹ کے پڑھی جائے، اس نماز بندے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح سے نے مجھے برباد کیا ہے اس کو برباد کر دے. پھر اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، یعنی نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھتا. پھر اس حدیث کا معنی کیا کریں گے جو کئی خطبات میں بیان ہوئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز مسجد نبوی میں پڑھی، سنت سے ہٹ کے تھی، تو حضور نے فرمایا تیری نماز تو نے پڑھی ہی نہیں ہے، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. یہ سارے حقائق. اور وہ حدیث جو صحیح البخاری میں ہے کہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد فارغ ہو کے باہر نکلنے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ میں نے آج تجھے نماز جو پڑھتے دیکھا ہے، یہ نماز کتنے عرصے سے تو پڑھ رہا ہے؟ تو اس نے کہا 40 سال سے. 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 40 سال سے میں یہی نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز کل شروع کیا، پرسوں شروع کی ہے. 40 سالہ نمازی ہے اور نماز پڑھ رہا ہے اور مدینہ پاک میں پڑھ رہا ہے، مسجد نبوی میں پڑھ رہا ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، گویا یہ تابعی ہے. اس سے حضرت حذیفہ پوچھتے ہیں کہ یہ نماز تو جو پڑھ رہا ہے، جو آج تو نے پڑھی ہے، جس کو میں نے دیکھا ہے یہ نماز پڑھتے تجھے کتنا عرصہ ہوا؟ تو کہنے لگا 40 سال. فرمایا اگر تیری موت اس نماز پر آ گئی تو تیری موت اسلام پر نہیں ہو، تیری نماز تو سنت کے خلاف ہے. تو قیامت والے دن جب حساب سب سے پہلے نماز کا ہونا ہے اور نماز کو تولا جانا ہے اور حضور کی سنت کے ساتھ اس کا وزن ہونا ہے، تو اس نماز میں وزن کہاں سے ہوگا جس نماز میں سنت کا خیال نہ رکھا جائے؟ وزن تو سنت سے پڑتا ہے. نماز بھاری ہوتی ہے سنت کے ساتھ، وزن پڑتا ہے سنت کے ساتھ. اگر ہر بندے کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے تو پھر حضور کے آنے کا مقصد کیا ہوگا؟ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. رسول تو آتا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر اطاعت نہیں ہے اور نماز میں نہیں ہے تو پھر آپ بتلائیں اور کون سا شعبہ ہے جہاں حضور کی اطاعت ہوگی اگر نماز میں نہیں ہے. اور پھر لوگوں نے بہت میٹھی میٹھی باتیں مشہور کی ہوئی ہے جو خلاف شرع بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے سارے طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ یہ ایسا میٹھا زہر ہے جو کھانے میں تو میٹھی چیز محسوس ہوتی ہے، سننے میں بڑا سکون آتا ہے، بندہ واہ واہ کرتا ہے، کیسی بات نکتے کی حضرت نے بیان کی ہے، لیکن اس میں حقیقت اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ شاید آپ کے پلے کچھ بھی نہ پڑے، سب کچھ کرنے کے باوجود کہ نبی علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے۔ ذرا اس زہر پہ غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی ہے، اور وہ سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیے ہیں، اور اس کے لیے فرقے بنا دیے ہیں۔ ہر فرقہ کوئی نہ کوئی سنت لے کے بیٹھا ہے اور وہ محفوظ کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر کی کوئی سنت کوئی طریقہ مٹے نہ، تو اللہ نے مختلف گروہ بنا دیے، کسی ایک سنت کو لے بیٹھا ہے، کوئی دوسری سنت کو لے کے بیٹھا ہے، کوئی تیسری سنت کو لے کے بیٹھا ہے، تاکہ قیامت تک حضور کی ساری سنتیں محفوظ رہے۔ سننے کو یہ بڑی اچھی بات محسوس ہوتی ہے، بڑی پیار کی محبت کی جوڑ کی بات محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر توڑ ہے، جوڑ نہیں ہے۔ ظاہری طور پر یہ جوڑ کے طور پر، اتفاق کے طور پر، اتحاد کے طور پر کہ لڑائی ختم ہو، جھگڑا ختم ہو، کوئی کیسے پڑھتا ہے کوئی جیسے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دی جائے، نماز مسجد میں آتا ہے اس کو آنے دیا جائے، یہ مسائل ختم کیے جائیں، لڑائی اور جھگڑے فتنے فساد، تیری نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی، اس کی نہیں ہوتی، یہ لڑائیاں ختم ہو جائے، یہ جوڑ کی بات ہے۔ ظاہری طور پر جوڑنے کا ارادہ ہے، اور ہم کسی کے نیت پر حملہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے بیان کرنے والے کے ارادہ نیت یہی ہو، لیکن یہ بات قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ مجھے بتاؤ، جب حضور علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے نماز پڑھی، ہر طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ اور فرقہ بنا دیا، اور پھر کہتے ہو کہ ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ جوڑ پیدا ہو جائے، جوڑ پیدا ہو جائے، امت اکٹھی ہو جائے۔ مجھے بتاؤ کہہ کیا رہے ہو کہ حضور کے مختلف طریقوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے فرقوں کو بنا دیا ہے، یعنی توڑ پیدا کر دیا ہے، فرقے جناب بن گئے، گروہ بن گئے، تاکہ حضور کی سنتیں محفوظ رہے۔ تو مجھے بتاؤ آپ کس بات سے جوڑ نظر آ رہا ہے یا آپ کس بات سے توڑ نظر آ رہا ہے؟ تم تو توڑ رہے ہو کہ کئی فرقے ہیں، اور ہر فرقے کو اللہ نے پیدا کیا ہے کس لیے؟ حضور کی سنت کے لیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں نہ بٹو، تقسیم نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میں مختلف طریقوں سے نماز، میں پوچھتا ہوں صرف نماز کے حوالے سے ہی یہ مسئلہ ہے؟ صرف نماز ہی مظلوم ہے کہ حضور نے کئی طریقوں سے پڑھی تاکہ ہر گروہ ایک ایک طریقہ سنبھال لے؟ مجھے بتاؤ صرف نماز کے لیے یہ مسئلہ ہے؟ عقیدے میں عقیدہ تو ایک بیان کیا ہے، یا تو یہ بتلاؤ کہ عقیدے بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قرآن میں نازل کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قبروں کو سجدہ ممنوع ہے، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ قبر بنا کے اس پر سجدہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف عقیدے بنائے ہیں تاکہ نعوذ باللہ لوگ جو ہیں گروہ میں تقسیم ہو جائیں۔ عقیدے میں ایک کہتے ہو اور اعمال میں امت کو تقسیم کر کے کہتے ہو کہ جوڑ کے لیے یہ مختلف فرقے بنائے گئے ہیں۔ فرقہ جب بنتا ہے تو جوڑ کے لیے نہیں بنتا، الگ رہنے کے لیے بنتا ہے، جدائی کے لیے بنتا ہے، افتراق کے لیے بنتا ہے، آپس میں توڑ کے لیے بنتا ہے۔ لہذا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے سارے دلائل کو سامنے رکھا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقوں سے نماز نہیں پڑھی، حضور نے ایک ہی طریقے سے نماز پڑھی۔ یہ جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہے اور کہتے ہیں کہ ہم حضور کا یہ طریقہ لیے بیٹھے ہیں، یہ طریقہ لیے بیٹھے ہیں، یہ طریقہ لیے بیٹھے ہیں، یہ لوگ میڈیا پر آ کر ایسے دلائل بیان کرتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے، جو دین سے، جو دین کے اصول و ضوابط سے، جو اتباع رسول سے اور رسول اللہ کی حیثیت سے بندہ آگاہ نہیں ہے، وہ بندہ اس ایسی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ کمال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، ناف کے اوپر باندھے، یعنی کہ یہ مختلف طریقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فدین کر بھی لیا، کبھی نہیں بھی کیا، تاکہ یہ سارے طریقے موجود رہے۔ اللہ کی پناہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سے نماز پڑھی ہے اور ایک طریقے پر امت کو جمع کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے
منبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ کے صحابہ کو سمجھائی ہے کہ میرے صحابہ دیکھ لو کہ میں محمد مصطفیٰ کی نماز کیسی ہے۔ ایسے نہیں فرمایا کہ مہاجرین ادھر ہو جائیں ان کے لیے نماز، یہ انصار کے لیے نماز، یہ صدیق کے لیے، یہ عمر، یہ عثمان، علی کے لیے جو آگے آپ کو فالو کریں گے ان کو اپنے اپنے طریقے سمجھا دینا۔ ایسا نہیں ہوا، حضور نے ایک ہی نماز کا طریقہ آسمان سے نازل ہوا اور اسی طریقے مطابق آپ نے نماز پڑھی، اور جبریل آئے اور نماز پڑھ کے سکھلائی کہ ایسے ایسے نماز ہے۔ حضور نے جبریل کو پڑھتے دیکھا، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جو اللہ کی مراد تھی، جو اللہ کو مطلوب تھی، جو طریقہ اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، وہ جبریل رب سے لے کے آئے اور آ کے پڑھ کے حضور کو بتلایا، یہ ہے نماز، یہ ہے جو اللہ نے نماز عطا کی ہے، اس کے اوقات یہ ہے، اس کا انداز یہ ہے، اس کی کیفیت یہ ہے، آپ آگے کائنات کو بتلائیے۔ ہم نے آپ کو بتلا دیا اور آپ کی نماز کو، آپ کی عبادت کے طریقے کو ہم نے قیامت تک کے لیے حجت بنا دیا۔ اب نماز اسے کی تولے گی اور اسے کا وزن ہوگا جس کی نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوگی۔ تو لہذا آئیے حضور علیہ السلام نماز کے حوالے سے ہم سنجیدہ اور اتنے حساس ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ زور نماز پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز رسول جو ہے، نماز نبوی جو ہے، لوگوں نے تو نمازوں کے نام الگ رکھے ہیں اور کتابیں چھاپی ہیں اور اوپر ہائیڈنگ کیا دی ہے، یہ نماز حنفی ہے، یہ نماز جعفری ہے۔ مجھے بتلاؤ یہ نماز کی اس حیثیت کو یہ کس نے توڑا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ جعفری نماز ہے، اور ایک کہتا ہے یہ حنفی نماز ہے، تیسرا کہتا ہے یہ شافعی نماز ہے، چوتھا کہتا ہے یہ مالکی اور حنبلی نماز ہے۔ رب کی زمین پر ایک گروہ اہل الحدیث کا ہے جو صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ یہ صلاۃ رسول ہے، یہ نماز محمدی ہے، یہ نماز پیغمبر ہے۔ ان سارے توڑ کو محمد مصطفیٰ کی ذات پر متحد کر دو، اکٹھا کر دو۔ جس طریقے میں کوئی غلطی لگی ہے سب کچھ چھوڑ دو اور ویسے نماز پڑھو جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک نماز ایسے پڑھنا جس طرح میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھ کے جا رہے ہو۔ نماز فعلی ہے، حضور نے کیسے پڑھی ہے؟ حضور نے ایسے نہیں فرمایا جیسے میں نے کہی ہے ایسے نماز پڑھو، جیسے میں نے حکم دیا ایسے نماز پڑھو، نہیں۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میں خود نماز جب پڑھتا ہوں تو میری نماز کو تم دیکھتے ہو، جیسے تم دیکھتے ہو ویسے جا کے پڑھنا۔ نماز فعلی ہے، حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ نماز ایسے ایسے پڑھنی ہے۔ پورا طریقہ حضور نے اپنی امت کو سکھلا دیا ہے، پوچھا دیا ہے۔ تو آئیے ہم نے کئی مسائل نماز کے حوالے سے بیان کیے، لیکن چند مسائل اور جو ہمارا امتیاز ہے، جو ہماری شہرت کا ذریعہ اور سبب ہے، جس کو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ نماز جو پڑھ رہا ہے یہ بندہ اہل حدیث محسوس ہوتا ہے، اور اس میں کچھ پہچان ہوتی ہے، نماز سے ہی پہچان ہو جاتی۔ باقی جتنے گروہ ہیں ان کی پہچان نہیں ہوتی کہ یہ نماز پڑھ رہے حنفی ہے، اور حنفیوں میں سے آگے کئی اقسام ہیں، ان میں سے کس قسم اور کس نام سے یہ تعلق رکھتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ نماز کا طریقہ ان کا ایک ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، یہ کون ہے۔ جب تک وہ سلام پھر کے بتلائے نہ کہ میں کون ہوں، میرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن دور سے آنے والا پہچان لیتا ہے کہ یہ جماعت اہل الحدیث کی ہو رہی ہے، یہ نماز اہل الحدیث کی ہو رہی ہے، دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ ان پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ ہماری صفوں کا درست کر، ہم نماز میں صفوں کو درست کرتے، اور کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو نماز میں اپنی صفوں کو درست کرتا ہو۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری علامت ہے۔ باقی پورے شہر میں پھر جائیں، امام کا اکثر رخ یا قبلے کی طرف ہوگا یا مقتدیوں کی طرف ہوگا، اقامت سنے گا سیدھا منہ قبلے کی طرف کر کے اللہ اکبر کہہ لے گا، لیکن اہل حدیث امام اقامت سننے کے بعد لوگوں کو کہے گا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کرو، اپنی صفوں کو درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، کہ نماز کا صفوں کا درست کرنا، صفوں کا برابر کرنا، یہ نماز کے قائم کرنے کا حصہ ہے، یہ نماز کی درستگی کا حصہ ہے۔ من اقامت الصلاۃ واقیموا الصلاۃ، من اقامت الصلاۃ، قرآن کیا کہتا ہے واقیموا الصلاۃ، حدیث کیا کہتی ہے من اقامت الصلاۃ،
قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، حضور کیا فرماتے ہیں کہ صفوں کو درست کرنا بھی نماز کو قائم کرنے میں داخل ہے۔ وہ قرآن کا حکم، وہ قرآن کا پیغام، وہ قرآن کا امر کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس کا طریقہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ آج صفوں کا درست کرنا من اقامت الصلاۃ، یہ ہے نمازوں کا قائم کرنا۔ صفوں کو درست کرے، پاؤں سے پاؤں کو جوڑے، قدم سے قدم مل جائے، کندھے سے کندھا مل جائے۔ اب اس حدیث کی، اس سنت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، اقامت ہو جاتی، تو کسی صحابی کا اگر سینہ بھی صف سے آگے نکلا ہوتا تو حضور اس کو روکتے اور ٹوکتے اور فرماتے برابر کرو، اس طرح برابر کرو جس طرح تیر ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کوئی گنجائش رہ گئی ہے؟ فلاں کہتے ہیں نا فلاں تیر کی طرح سیدھا ہو گیا ہے، کیا معنی؟ بالکل سیدھا ہو گیا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ تیر کی طرح صفوں کو درست کر لو کہ اس کے آگے سے اگر نشانہ لگایا جائے، تیر پھینکا جائے تو کسی کے سینے پر نہ لگے۔ صف کو اگر نشانہ کے طور پر، جس طرح دھاگے کو نشانے کے طور پر رکھ کے پوری عمارت کو، دیوار کو سیدھا رکھا جاتا ہے، ساحل کو، دھاگے کو، اسی طرح تمہاری صف کو اتنا سیدھی ہو کہ اس سے آگے سے اگر تیر چلایا جائے تو کسی کے سینے پر نہ لگے بلکہ آگے سے گزر جائے۔ اس طرح تیر کا نشان رکھنے کے لیے صف کو اتنا درست کرو کہ ذرا نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ فرما دیا، اس کے بعد ہم کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا چمٹ جاتے تھے۔ ہم تراسو کے الفاظ آتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ جس طرح چونا دیوار سے چمٹ جاتا ہے۔ اب ذرا دیکھو، نماز کے بعد آپ دیکھیں گے، اپنے گھر میں دیکھیں گے کہ چونا دیوار کے ساتھ الگ ہوتا ہے یا چمٹا ہوتا ہے؟ چمٹا ہوتا ہے، دیوار کا حصہ بن جاتا ہے، وہ اس پلستر کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں کہ صفوں کو اس طرح درست کرو جس طرح چونا دیوار سے مل جاتا ہے، تم دوسرے بھائی کے ساتھ مل جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، آپ نے فرمایا صفوں کو ملاؤ، برابر کرو، درست کرو، درمیان میں شگاف خلا نہ چھوڑو، وسد الخلل، خلا کو بند کرو، سد بند ہو، کوئی سوراخ اور نقب درمیان میں نہ رہے۔ حضور فرماتے ہیں درمیان والے دو نمازیوں کے درمیان جو گیپ ہوگا وہاں شیطان کھڑا ہو، شیطان کے لیے شگاف بند کر دو، اس کا داخلہ بند کر دو، اس کو صفوں کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث پر صحابہ کرام کا یہ عمل ہے۔ سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنا مسواک لے کے صفوں میں پھرتے، دائیں بائیں، اور ٹخنوں پر مسواک کو مارتے اور جوڑتے۔ اس وقت تک حضور تکبیر تحریمہ نہ فرماتے جب تک پوری صفوں کو دیکھ نہ لیتے۔ بعد دفعہ صفوں کے اندر پھر جاتے حضور اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ بتلاؤ یہ سنت کہاں آج موجود ہے سوائے آل الحدیث کی مساجد کے؟ یہ سنت کہیں بھی نہیں۔ درمیان میں گیپ ہوتا ہے، اتنا گیپ، جب ان سے پوچھا جائے کہ زیادہ گیپ کیوں رکھتے ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہاں فرشتے کھڑے ہو۔ آپ کو کس نے بتلایا؟ آپ کو کہاں سے خبر آئی کہ درمیان میں فرشتے کھڑے ہوتے؟ حضور نے تو فرمایا درمیان میں شیطان کھڑا ہوتا، تم فرشتے کہہ رہے ہو۔ اتنا الٹ، اتنے خلاف عقل اور خلاف نقل بات۔ حضور فرماتے ہیں شیطان کھڑا ہوتا ہے، تم کہتے ہو فرشتہ کھڑا ہوتا۔ فرشتے نہیں کھڑے ہوتے، وہاں شیطان کھڑا ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں صفیں ملا لو، برابر کر لو، صفیں درست کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ توڑ دے اور اس میں بغض پیدا کر۔ اگر صفوں کے اندر گیپ نہیں کرو گے تو حضور فرماتا ہے تمہارے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا، لڑ پڑو گے آپس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے۔ محمود و آیات، غریب کا، امیر کا، بڑے کا، چھوٹے کا فرق مٹ جائے جب آپس میں پاؤں جڑ جائے، نفرت ختم۔ کئی بندوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کی آپس میں اللہ معاف کرے بول چال نہیں ہوتی، وہ صف میں پھر پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑتے۔ وہ اول تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا،
اگر مجبوری میں کھڑا ہو جائے آئے تو وہی کھڑا ہے، اب کوئی راستہ اس کے لیے بچا ہی نہیں تو وہ اس کے ساتھ کھڑا تو ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا فخر رکھے گا تو پھر حدیث کیا کہتی ہے؟ دل پھوٹ جائیں گے، دلوں میں نفرت پیدا ہوگی اگر تمہارے پاؤں سے پاؤں نہیں ملے، پاؤں جڑ جائیں تو محبت ہو۔ حضور فرماتے ہیں پیروں کو جوڑو، اللہ تمہارے دل کو جوڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو اپنی رحمت سے ملا لے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ یہ صفوں کا آپس میں پیروں کا نہ ملانا یہ نفرت کا اظہار ہے، بغض کا اظہار ہے، دوسرے مسلمان سے یہ نفرت ہے۔ اس پر حضور کی طرف سے وعید ہے اور بد دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے دل ٹوٹ جائیں، دلوں میں پھوٹ پیدا ہو جائے گی اگر تمہارے پاؤں آپس میں نہ جڑے۔ وعید بھی ہے، بشارت بھی ہے کہ پیر جوڑ جائیں گے تمہارے تو اللہ تمہارے دلوں کو جوڑ دے۔ یہ اتنی بڑی رحمت، تو ذرا غور کیجئے، یہ ہمارا امتیاز ہے۔ آج بھی یہ سنت محفوظ اور موجود ہے تو آل الحدیث مساجد میں موجود، یا بیت اللہ میں ہے یا مسجد نبوی میں ہے، یا پھر آئیں تو پاکستان میں آل الحدیث مساجد میں یہ سنت محفوظ ہے۔ کوئی امام تکبیر تحریمہ نہیں کہتا اکثر و اغلب جب تک لوگوں کو صفاں درست کرنے کا حکم نہ دے، اور یہ حضور کی سنت۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، پتہ کیا کہتا؟ اب اس حدیث کا مزاق کا انداز سن لیں، تضحیق کا انداز سن لیں۔ پتہ کیا کہتا؟ یہ پاؤں کو چوڑا کر، بھائی بتلاؤ یہ فرمایا کس نے؟ حضور نے کہ پیروں کو آپس میں ملاؤ۔ اپنے قد کے مطابق ہم کھڑے ہوتے، جسامت کے مطابق کھڑے ہوتے، اور ان کو پتہ ہے پیروں کو جوڑنے کے لیے لازم امر ہے، جب پاؤں اٹھائے گا دوسرے کے ساتھ جوڑے گا۔ ایک بندہ نہیں جوڑنا چاہتا، اس کا جوڑنے کی یہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں بڑے بڑے قدم اٹھتے ہیں، بڑے بڑے قدم اٹھتے ہیں۔ بندہ زکوٰۃ صدقہ دینے کے لیے کسی غریب کے گھر کی طرف جاتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، جمعے کے لیے جاتا ہے، حج کا سفر کرتا ہے، جہاد کا سفر کرتا ہے، بڑے بڑے قدم اللہ کی راہ میں بندہ اٹھاتا ہے، لیکن سب سے بہترین قدم جو اللہ کی راہ میں اٹھایا جاتا ہے، جو اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ، حج کی طرف جانے سے بھی زیادہ، سب سے مبارک وہ قدم ہے جو نماز میں دوسرے کے ساتھ پاؤں ملانے کے لیے پیر کو جوڑا جائے اور اٹھایا جائے۔ کتنا عظیم عمل ہے نماز میں پیروں کا جوڑ، لیکن ہم نفرت کرتے، مزاق کرتے ہیں۔ یہ ٹانگوں کو چوڑے کر کے کھڑے ہیں، یہ مزاق کس کا ہو رہا ہے؟ ہم تو ہمارے غصے میں مزاق کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا امام بخاری اور امام مسلم دیگر کتب احادیث میں ابواب جناب قائم نہیں کیے محدثین نے کہ قدم سے قدم ملانا، پاؤں سے پاؤں ملانا، ٹخنے سے ٹخنا ملانا؟ کیا یہ حدیث میں محفوظ نہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو مزاق کس کا اڑا رہے ہو؟ مزاق اس کا ہوتا ہے جس نے اس عمل کو شروع کیا ہو۔ ہم پیروں کو اٹھاتے ہیں، دوسرے کے ساتھ ملاتے ہیں اس لیے کہ صدیق، عمر، عثمان و علی نے ایسا کیا۔ ہم اس لیے ملاتے ہیں کہ حضور نے حکم دیا۔ تم کہتے ہو کہ پیروں کو چوڑا کرتے ہو، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہو، یہ مزاق کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ کس کے طریقے کا مزاق اڑایا جا رہا ہے؟ بد نصیبو، اگر تم عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم جو عمل کرتا ہے اس کا مزاق تو نہ اڑو۔ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، نیکی نہیں کر سکتا، تو نیکی کرنے والے کا مزاق تو نہ اڑائے۔ ہم نے تو حدیث کی بنیاد پر ایسا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، امر ہے، اس لیے پیروں سے پیروں کو جوڑا ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہ جو پاؤں چوڑا کرتے ہیں نا، نیچے شیطان کھڑا ہو جائے، ان کے نیچے شیطان کھڑا ہو۔ یہ کہاں خبر آئی؟ حضور فرماتے ہیں جو صفوں کے درمیان جگہ خالی رہ جائے، دو نمازیوں کے درمیان میں جتنی جگہ خالی ہو وہاں شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے دو نمازیوں کے درمیان تو پاؤں سے پاؤں چمٹا ہوا ہے، چپکا ہوا ہے،
اس لیے ہمارے درمیان میں تو شیطان کھڑا نہیں ہو سکتا. شیطان کے لیے جگہ تو تم نے خالی رکھی ہے. ایک نمازی یہاں کھڑا ہے، دوسرا وہاں کھڑا ہے، تیسرا وہاں کھڑا ہے، اور پاؤں ملاؤ تو کئی ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو پاؤں اپنا پرے کر لیں، پیچھے کر لیں. آپ اور تھوڑا سا جوڑیں، وہ اور تھوڑا سا پرے کریں، اور آگے بڑھیں، وہ اور آگے. یعنی ملانے سے نفرت کرتے. اور بعد ہمارے بزرگ جو ہے وہ لڑتے بھی کہ تیرا پاؤں جو ہے وہ انگلی میرے ساتھ ٹکرا کے ہوں گی، وہ میری انگلی کے اوپر تیری انگلی آ گئی. ہم یہ نہیں کہتے کسی کی انگلی پر انگلی رکھی جائے، لیکن اگر پاؤں ملاتے ہوئے کبھی کبھار ایسا کسی بچے سے یا بندے سے یا بزرگ سے ایسا ہو جائے تو اس پر نفرت نہ ہو، اس کے شوق پر غور کرو کہ وہ کیوں ملا رہا ہے. وہ سنت کا حریص ہے، وہ سنت سے پیار کرنا چاہتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما زندگی کے آخری ایام میں نبینا ہو گئے تھے. حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر زندگی کے آخری ایام میں نبینا ہو گئے. نبینا کیوں ہوئے؟ جب آنکھوں کو دھوتے وضو میں تو ان کو ملتے، اور ملتے کیوں کہ آنکھوں کے اندر کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، کیوں حضور نے فرمایا تھوڑی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا. اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو ضائع کر بیٹھے، نبینا ہو گئے. سنت کی ہرس، یہ جو ہرس ہوتی ہے سنت کی، اس کا تو اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو وضو میں. حضرت ابو ہریرہ کندھوں تک دھوتے تھے، کندھوں تک، آگے بڑھ جاتے تھے کندھوں تک دھوتے. ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب قرآن کہتا ہے کہ یہاں تک دھو، آپ تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں. فرمایا، حضور نے فرمایا نا کہ قیامت والے دن جہاں وضو کا پانی استعمال ہوتا ہے، لگتا ہے، وضو کے اعضاء آپ دھوتے ہیں، وہ قیامت والے دن چمکیں گے. تو میں چاہتا ہوں میرا ہاتھ کندھے تک چمکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی. اب فرمایا ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اس وجہ سے کرتا ہوں. فرمایا ابو ہریرہ کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، تم کونیوں تک ہی دھوو، اور ابو ہریرہ جہاں تک دھوئے اس کے قیامت والے وہیں تک چمکیں. یہ ہرس ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنے کی. یہ ہرس، یہ چاہت، یہ لالچ، یہ توا کہ حضور کی محبت نصیب ہو جائے، آپ کا پیار نصیب ہو جائے. اس میں مذاق والی کون سی بات؟ کہتے ہیں شیطان نیچے کھڑا ہوتا ہے. اگر ٹانگیں کھولے نا پاؤں سے پاؤں جوڑنے کے لیے تو شیطان نیچے آگے کھڑا ہو جاتا. بدبختوں کبھی یہ بھی بات سوچی ہے، شیطان اگر نیچے کھڑا ہونا ہوتا آدم کے بیٹے کے تو سجدہ نہ کر لیتا. کس نے کہا ہے کہ وہ نیچے کھڑا ہوتا؟ حضور فرماتے ہیں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. دو نمازیوں کے درمیان جتنی جگہ خالی ہو وہاں شیطان کھڑا ہو جائے. بھری ہوئی ہے شیاطین سے آپ کی نماز. ہر نمازی میں فرق ہے. کسی کا بلشت ہے، کسی کے 2 انگلیاں، 4 انگلیاں، کوئی بلشت ہے، کوئی فٹ پورا دور کھڑا ہے. درمیان میں ہر نمازی کے شیطان کھڑا ہے. وہاں رحمت کیسے ہو؟ اس لیے تو کچھ پڑھتے نہیں ہے. شیاطین کا غلبہ ہے. پوری مسجد بھری ہوئی ہے شیاطین سے. نماز میں یہ حالت اور کیفیت. شیاطین کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صف میں شگاف نہ ہو، فرق نہ ہو، خلا نہ ہو، بند ہو پورا جو ہے شگاف، تاکہ شیطان کو صف میں کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے. اور جب موقع نہیں ملے گا تو دل میں خیالات اور وسوسے نہیں آئیں. یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ صفوں کی نادرست ہونے کی وجہ سے. ہم صفوں کو ملاتے، یہ ہمارا امتیاز ہے. اور اس کے بعد صفوں کو درست کرنے کے بعد ہم نماز کو شروع کرتے. ہمارے نماز شروع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کے پیروں کو جوڑ کے، ٹخنوں کو جوڑ کے، ایڑیوں کو جوڑ کے، کندھوں کو جوڑ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں قبلہ رخ. اور ہمارا امام اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. ہم بھی امام کی ابتدا میں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہاں بھی ہمارا دیگر فرقوں سے ایک فرق ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نماز شروع کرنے سے پہلے زبان سے نیت پڑھنا شروع کر دیں. خاص نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے. 4 رکعات نماز ظہر پیچھے سے امام کے. اللہ اکبر، یہ پہلے
ترتیب سے پڑھیں۔ وقت جو ہوگا، ظہر ہوگا، عصر ہوگا، مغرب ہوگا، عشاء ہوگا، فجر ہوگا، وہ وقت بتلائیں گے۔ نماز سنت ہوگی تو بتلائیں گے، نفل ہوگی تو بتلائیں گے، اور فرض ہوگا تو وہ بتلائیں گے۔ کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور اس میں تھوڑی سی شامل کر لیں، یعنی اتنا بتلا دیتے ہیں کہ یہ نماز نفل ہے، یہ سنت ہے، اور یہ فرض ہے، اور یہ وقت ہے۔ تھوڑا سا آگے بتلا دیں کہ میرا نام یہ ہے، میرے ابے کا نام یہ ہے، اور میرے دادے کا نام یہ ہے، اور ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، اور سرگودا میں کھڑے ہیں اور مقام یہات میں کھڑے ہیں، اور ہماری مسجد کچی ہے، پکی ہے، اے سی کے بغیر ہے، تاکہ پوری تفصیل جمع ہو جائے۔ بدبختوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی نیت کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، اب نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ہم بھی کہتے ہیں کہ نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن نیت کی جاتی ہے، نیت پڑھی نہیں جاتی۔ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل میں نیت ہے کہ نماز ہے، اللہ کے لیے ہے، مسجد میں کھڑا ہوں۔ پھر کس کو بتلا رہے ہو کہ میرا منہ قبلہ شریف ہے؟ کس کو دکھا رہے ہو؟ سب کو پتہ نہیں ہے، بس تیرا قبلے تیرا لازمی بات ہے، مشرق حل ہونا ہے، قبلہ نہیں ہوگا۔ کس کو بتلا رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پھر آپ بعد میں آئے ہیں، 2 رکعت امام پڑھ چکا ہے، پیچھے سے امام کی 4 رکعت نماز پیچھے سے امام کی۔ بے وقوف آدمی، پیچھے سے امام کی تو 2 پڑھنی، 2 تو بعد میں آپ کے اٹھ کے پڑھنی۔ جھوٹ بول رہے ہو۔ یا تو ایسے کہو کہ 2 اس امام کے پیچھے، 2 بعد میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی سمجھ آتی۔ پھر کبھی آپ نے سوچا ہے، کہتے ہیں جی یہ نیت ہی نہیں کرتے، ایسے آتے ہیں نماز، نیت تو ہو گئی، گھر سے آئے نماز کے لیے نیت۔ جی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ حدیث ہوتی ہے، کلمہ ٹھیک ہوتا ہے، مراد باطل لیتے ہیں۔ یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ بات سچی ہوتی ہے، مراد باطل ہوتی۔ یہ تو حدیث ہے کہ نیت کے بغیر، نیت پر دار و مدار ہے عمل کا، اعمال کا، سارے اعمال کا نیت پر دار و مدار ہے۔ یہ حدیث ہے، بخاری کی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ زبان سے نیت پڑھنا شروع کر۔ نیت ہونا اور بات ہے، وہ دل میں ہے۔ زبان سے نیت پڑھنا، نیت کی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ پانی پیا جاتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ نیت پڑھی جاتی نہیں ہے، نیت کی جاتی ہے، اور اس کا تعلق دل کے ساتھ۔ ایک بندہ ایسا کہے کہ میں آنکھ سے سنتا ہوں، تو غلط کہہ رہا ہے۔ آنکھ سے نہیں سنا جاتا، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے۔ نیت دل کی سے کی جاتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار ہوتا ہے، زبان سے نیت نہیں پڑھی جاتی۔ پھر یہ تقسیم کہاں ہے اور یہ الفاظ کہاں ہیں؟ کہیں جا رہا ہے، جتی پشتی بوڑھا ہو گیا ہے، مجال ہے کوئی سمجھ؟ یہ عمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو عمل ہے نا، وہ تمہارے دل کے ارادے پر اس کا اجر ثواب ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو ثواب ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے تو ثواب نہیں ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے نیت پڑھنا شروع کر۔ انما الاعمال، اعمال جمع ہے، واحد نہیں ہے، سارے اعمال کا دار و مدار۔ اب بتاؤ زکوٰۃ عمل ہے یا نہیں؟ اس کی نیت بتلاؤ۔ زکوٰۃ کا بھی دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے نیت کرے؟ خاص نیت کرتا ہوں زکوٰۃ دینے کی، چاہتا ہوں مسجد کی طرف، منہ کرتا ہوں غریب کے گھر کی طرف۔ کیسے نیت کریں؟ روزے کی نیت، وہ میں نے پہلے بتلایا ہوا کہ روزے کی نیت ویسے ہی بدعت ہے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ویسے جھوٹ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتلایا جائے، روزے کی نیت چونکہ چھوٹی سی تھی نا، چھوٹی سی، روزہ رکھتا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں نیت کرتا ہوں روزے کی، تو یہ الفاظ چھوٹے سے تھے، انہوں نے عربی بنا لی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ اب نماز کی نیت لمبی تھی، عربی کون بنائے اور عربی کون یاد کرے؟ انہوں نے پنجابی میں شروع کر، عربی بنائی نہیں گئی، پنجابی میں شروع کر۔ اب جو پنجاب میں نماز پڑھ رہا ہے وہ پنجابی میں نیت کرتا ہے، جو سندھ میں نماز پڑھ رہا ہے وہ سندھی نیت کرتا ہے، جو انگریز نماز پڑھ رہا ہے مسلمان ہے وہ انگریزی میں نیت کر رہا ہے، جو عربی مسلمان ہے وہ عربی میں نیت کر رہا ہے، جو بلوچی ہے وہ اپنی زبان میں، پٹھان پشتو میں۔ کیسا مذہب ہے جو ہر علاقے کا وکھرا وکھرا ہے۔ سبحانک اللہم سے عربی شروع ہوگی، کیوں؟ یہ حضور کی زبان سے جب نکلیں الفاظ تو وہاں عربی ہوگی،
اللہ اکبر سے عربی شروع ہوگی. اب عربی ہو، فارسی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، نماز کوئی بھی نہیں کہتا کہ چلو مجھے عربی نہیں آتی، سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، ایتھو نماز شروع کر. سارے عربی میں کیوں؟ کہ حضور نے پڑھے. نیت ہر زبان میں کیوں؟ کہ خود بنائی. حدیث میں ہوتی، کبھی کسی مولوی کو کہو نا حضور نیت کرتے تھے، وہ کہے گا جی کرتے تھے. تو حضور تو عربی میں کرتے ہوں گے، جی کرتے ہوں گے، تو وہ کس حدیث کتاب میں ہے؟ وہ عربی آپ بتا دینا. آپ تو ترجمہ کرتے ہوں گے نا پنجابی میں نیت کا، حضور نے عربی میں کی ہوگی، وہ بتلا دو، بتلا دو کہاں ہے وہ. اب اگر بندے زیادہ ہو جائیں، بیسمنٹ میں چلے جائیں، وہ تو پیچھے سے امام کے نہیں، وہ تو نیچے سے امام کے. اللہ کی پناہ ہے. بدعت خود بولتی ہے کہ میں بدعت. سنت دنیا میں ایک ہوتی ہے، یاد رکھے، سنت دنیا میں ایک ہوتی، انٹرنیشنل، بین الاقوامی سنت، علاقائی بدعت ہر علاقے کی الگ، ہر مسجد کی الگ، ہر مولوی کی الگ، ہر زبان کی الگ، یہ بدعت ہوتی. سنت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سنت پوری دنیا میں ایک. نماز آئے ہیں، شروع کی، اللہ کو نیت ہے. وہ ہمارے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بڑی عجیب فرمایا کرتے. فرمایا بات تسی جدو گھروں نکلتے ہو تو سبزی لین دی تو نیت کرتے ہو. عمال جو ہے، جتنا عمل ہے کہ میں منہ کیتا سبزی والے دکان دی طرف، میں آلو لین چلیا، رائے تے 10 دے جاندے ہو سو میں آلو لین چلیا. ہوں جڑا رائے تے پوچھو با کدھر جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں سبزی لینے جا رہا ہوں. لیکن جب گھر سے چلے تھے آپ نے یہ نہیں کہا میں سبزی لینے جا رہا ہوں، میں آلو لینے جا رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں خاص ہے سبزی کی، یہ نہیں کہتے. چل پڑتے، نیت ہو گئی تو چل پڑے. نیت ہو گئی مسجد میں آ جائیں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر. رب جانتا ہے نماز کون سی ہے، رب جانتا ہے تو سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، رب جانتا ہے تیرا منہ کس طرف ہے. تم بتلاتا کس کو ہے؟ ابے کو یا امی کو؟ کس کو بتلا رہے ہو؟ خاص نیت کرتا ہوں. ساتھ والے کو نہیں، وہ تو اپنی کر رہا ہے، اپنے آپ کو بتلا رہے ہو. اور حیرانگی کی بات ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھ لو جو آگے جماعت کرا رہا ہے، اس سے پوچھو بات تیری نیت کیا ہے. چلو ہماری تو نیت پیچھے والوں کی، مقتدیوں کی نیت تو یہ ہو گئی کہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ تو ہو گئی مقتدیوں کی نیت. اب مولوی کی نیت کیا ہوگا؟ آگے ان مقتدیوں کے اللہ اکبر، اس کی نیت سنا دو. مولوی اپنے الفاظ سنا دے، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آگے مقتدیوں کے یا اس کھڑا میں اس محراب میں وہ کیا کہتا ہے، کوئی اس کے بھی الفاظ سنا دو. بدعت ہوتی. لہذا ہم زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہتے. دل میں نیت ہوتی ہے نماز کی، بس ارادہ اس کو کہتے. نیت کا معنی نہیں ہے، نیت عربی کا لفظ، اس کا پنجابی اردو میں معنی ہے ارادہ. ارادہ ہے تو ارادہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. زبان سے ارادہ نہیں ہوتا، آنکھ سے ارادہ نہیں ہوتا، ارادہ کان سے نہیں ہوتا، ارادہ دل میں ہوتا ہے. نیت دل میں ہے بس. اس کے علاوہ آ گئے الفاظ حضور کی حدیث میں، صدیق، عمر، عثمان و علی، امام حسن و حسین، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، آل رسول، اہل بیت، ائمہ کرام، محدثین اعظام، کسی ایک نے یہ کی ہو تو بتلاؤ. بھئی ہمیں بھی وہ کتاب کو بتلا دو دنیا میں. چلو تم نے کوئی بات تمہاری کوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، حضور تک خبر پہنچتی ہو تو ہمیں لے آؤ، بتلاؤ. نہیں ہے تو اللہ کی پناہ مانگو. ہمارا شعار جو بھی ہے اللہ کی رحمت سے، دلائل سے وزنی اور بھاری. ہم اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے. کہاں تک اٹھاتے؟ صحیح البخاری میں ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبہ، کندھوں کے برابر. یہ حضور کے ہاتھوں کی کیفیت ہوتی، کندھوں کے برابر اٹھاتے. یہ کندھے ہیں، ان کندھوں کے برابر، انگلیاں نہ بند ہوتی نہ زیادہ کھلی ہوتی، اپنی حالت کیفیت میں ہوتی، قبلہ رخ ہوتی، اور حضور کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے. یہاں عورتیں جو ہیں وہ یہاں تک اٹھاتی ہیں، وہ کندھوں سے بھی آگے لے جاتی. اور جو مرد ہیں وہ اللہ کی رحمت سے انہوں کے ڈیزائن ہی مختلف ہیں، ہر بندے کے ڈیزائن الگ ہے. کوئی یہاں لگا رہا ہے، کوئی بوتھا منہ اوپر اٹھا رہا ہے،
یعنی سار منہ اوپر اٹھایا ہوا ہے، اس طرح ہاتھ بناتا ہے، کوئی ایسے بناتا ہے، کوئی ایسے جوڑتا ہے. ہر بندے کا ڈیزائن الگ الگ ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث کو پڑھا نہیں. سن لیجیے، حضور نے سے کانوں کو ہاتھ لگانا کوئی بندہ ثابت کر دے، ہم اس کے پیروں کو ہاتھ لگا دیں. کبھی حضور نے نماز پڑھتے ہوئے شروع کرتے ہوئے اپنے کان مبارک کو ہاتھ لگایا ہو یا انگوٹھا لگایا ہو؟ کوئی ایک روایت. یا کندھوں تک اٹھاتے یا ان کانوں کی لو کے برابر ایسے اٹھاتے حضور کا، یہ ہاتھوں تھے یا یہ تھے یا یہ کیفیت تھی. بس دونوں طرح حدیث میں ہے. مسلم میں کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، لو کے برابر اور کندھوں کے برابر. بس مرد عورت کا ایک ہی طریقہ ہے ہاتھ اٹھانے. یہاں عورتیں الگ اٹھاتی ہیں، مرد الگ اٹھاتے. اور پورے وثوق سے یہ بات سن لو، یہ ہمارا امتیازی شعار ہے اور ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے کہ مرد اور عورت کی نماز میں رتی برابر فرق حدیث میں نہیں ہے. جیسے مرد کی نماز ہے ویسے ہی عورت کی نماز. طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے، لباس میں فرق ہے، طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے. ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام تک وہی نماز جو حضور نے پڑھی ہے. ان کا نبی بھی محمد مصطفیٰ ہے اور مردوں کا نبی محمد مصطفیٰ ہے. آپ مرد کی حیثیت سے ہے اور آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہی عورت کو کہا ہے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھے. عورت یہاں تک اٹھائے، عورت جناب نیچے زمین پہ بیٹھ جائے، پھر بیٹھ کے سجدے کرے. زمین سے چمٹی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا کتوں کی طرح زمین پر نہ چمٹو سجدوں میں. حضور نے کتے سے تشبیہ دی ہے اور یہ ساری عورتیں ایسے ہی نماز پڑھ رہی. اللہ کی پناہ ہے، پتہ نہیں حدیث پڑھتے نہیں. یہ ضد ہے حدیث کہ ہم نے حدیث کو پڑھنا ہی نہیں ہے. پیو دادا ہمارا ایسے پڑھتا تھا، پیو دادا ایسے. پیو دادا تمہارا امام غزالی اور ابن تیمیہ تھا. کون تھے تمہارے پیو دادا؟ کون تھے؟ ان کی حیثیت کیفیت اسلام میں، دین میں، شریعت میں کیا ہے؟ شریعت میں ایک ہستی ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری دنیا مصطفیٰ کی محتاج ہے، آپ کی اطاعت کرے گی بس. کسی کی اور کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ امام کی، نہ بزرگ کی، نہ پیر کی، نہ فقیر کی، نہ باپ کی، ماں کی. سارے غلام ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت والے نفسہ نفسی ہوگی. حضور کی سنت سے اعمال کو دیکھا اور تولا جائے، کوئی اور شخصی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کی اپنی نماز حضور سے ملائی جائے گی. امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، ان کی اپنی نماز حضور سے تولی جائے گی. اور کون ہے جس کی کوئی حیثیت؟ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھانا ہے بس. یہ کانوں کو نہیں لگانا ہاتھ، نہ ایسے کو جوڑنا ہے، نہ ایسے کرنا ہے. یہ سارے طریقے مصنوعی، جعلی ہے. یہ طریقہ ہے. اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھائیں اور پھر دایاں ہاتھ آپ کا اوپر ہو اور بایاں نیچے ہو اور آپ کے ہاتھ سینے پر ہو. مرد بھی عورت، یہاں عورتوں کے لیے فرق رکھا گیا، عورت سینے پر باندھے اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھے. شرمگاہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پردے والی جگہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک ساری جگہ پردہ ہے، ساری جگہ شرمگاہ کا حصہ ہے. اور یہ کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے. ہم کہتے ہیں ناف کے نیچے صفائی شروع ہوتی ہے. اللہ کے بندو، وہاں ہاتھ نہیں باندھے جاتے. ہاتھ باندھنے کی جگہ شرمگاہ نہیں ہے، ناف کے نیچے تو مسان ہے. کہاں آپ ہاتھ باندھ رہے؟ عورتوں کو کہتے ہیں ہاتھ سینے پر باندھیں. عورتیں کیوں ہاتھ سینے پر باندھیں؟ ایک بندہ مجھ سے کہتا ہے ہاتھ پر سینے پر باندھنے کی دلیل کیا ہے؟ میں اگر تیری امی تو باندھتی ہے نا، اس کے بعد کوئی دلیل ہوگی نا، وہ تو باندھتی ہے نا. جس کتاب میں وہاں لکھا ہو اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہو. عورتیں سینے پر باندھیں کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کیوں. شاید آپ طلباء علماء تو جانتے ہیں، عوام الناس کے علم میں نہیں ہے. یہ عورتوں کو کیوں کہتے ہیں ہاتھ سینے پر باندھیں؟ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں پر ایسا وقت آنا ہے کہ ان کے پیٹ میں بچے ہوں گے اور ہاتھ ناف کے نیچے جائیں گے نہیں. ان بدبختوں نے پہلے ہی بنا دیا کہ وہ اوپر باندھے. ان کو پتہ تھا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوگا ہمارا مذہب کہے گا ناف کے نیچے، یہ ناف کے نیچے ہاتھ جائیں گے نہیں، یہ پیٹیں گی ہمارے مذہب کو. انہوں نے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ عورت اوپر رکھے. جہاں عورت کے ہاتھ ہیں وہاں ہی مرد کے ہاتھ. یہ فرق لے آؤ، ہم منہ مانگا انعام دیں. کوئی کتاب لے آؤ نا. ہماری تمہاری مسلمانوں کی کتابیں ساری سانجھی ہیں نا. یہ تو نہیں ہے کہ حدیثوں کتابیں الگ ہیں. جو کتابیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں کی سانجھی ہیں. بخاری سب کی ایک ہے، مسلم ایک ہے، ابو داؤد ایک ہے، نسائی ایک ہے، ترمذی ایک ہے، ابن ماجہ ایک ہے.
جب سیاست ہماری ایک ہے، اصول ہمارے ایک ہے، ضوابط ہمارے ایک ہے، رجال کے اصول ضوابط ہمارے ایک ہیں، حدیث کو پرکھنے کے اصول ضوابط ایک ہے، پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ لے آؤ نا، کس کتاب میں ہے کہ عورت سینے پر باندھے؟ جس کتاب میں یہ ہے نا عورت سینے پر باندھے، اسی کتاب میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ مرد بھی ہاتھ سینے پر باندھے، وہ تم لے آؤ، ہم نیچے سے دکھائیں گے۔ جھوٹ بولتے ہو، قوم کو گمراہ کرتے ہو اور کہتے ہو نہیں عورت یہاں باندھے، مرد ناف کے نیچے باندھے۔ ناف کے نیچے نہیں باندھے جاتے، سینے پر باندھے جاتے۔ معافی کہاں ہاتھ باندھتے ہو، جوڑتے ہو؟ کسی سے معافی مانگنی ہو تو یہاں ہی ہاتھ جوڑتے ہیں نا، عقل بھی یہی کہتا ہے کہ یہاں ہاتھ جوڑے جاتے ہیں۔ کسی سے معافی مانگنی ہو، ناف کے نیچے ہاتھ لے جاؤ، پھر میں دیکھتا ہوں وہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ۔ ہاتھ سینے پر، دل کو قابو کر کے اس پر ہاتھ رکھتے، پھر اللہ سے دعا کرتے، پھر نماز پڑھتے۔ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے ہوں گے، گردن ویسے ٹیڑھی کی ہوئی ہے، پڑھنا ویسے کچھ نہیں ہے، شریفوں کی طرح کھڑا ہے۔ یہ کیسی نماز ہے؟ سینے پر ہاتھ خوبصورت لگتے، ماں بھی ہاتھ یہاں باندھے، بہن بیٹی بھی ہاتھ یہاں باندھے، مرد بھی یہاں ہاتھ باندھے، یہی ہے طریق۔ حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ حضرت حلب طائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینے پر باندھے۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضور کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو، بایاں نیچے ہو، اور اپنے کلائی پر ہاتھ پوری ذرا پر ہو۔ ذرا کہتے ہیں اس انگلی سے لے کر کونی تک، یہاں ہاتھ، یہ ہاتھ ہے مسنون سنت طریقہ، یہ باندھے ہوئے۔ کوئی بندہ ایسا آپ میں سے پریکٹس کرے یہاں ہاتھ باندھے اور ناف کے نیچے لے کے دکھا دے مجھے، یہ ہاتھ کیوں سینے ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں؟ جب یہاں باندھے جاتے ہیں تو دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر ہو جائے، نیچے لٹکے ہوئے، یہ ہاتھ ہے سینے پر، دایاں اوپر ہے بایاں نیچے ہے۔ اور جب یہاں باندھ لیے جائیں تو ناف سے نیچے جاتے ہی نہیں۔ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں، ابن خزیمہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ کا ہاتھ دایاں اوپر تھا، بایاں نیچے تھا، علی صدرہی، سینے پر تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا، محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے پوچھا گیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس قول کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا علی سے پوچھا گیا آپ سے، یہ جو آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اور قربانی کرو، یہ ونہر کا معنی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو سیدنا علی نے فرمایا میرے نزدیک ونہر کا معنی یہ ہے کہ ہاتھ نماز میں سینے پر باندھو، کیونکہ نہر جو ہے سینے کو کہا جاتا ہے۔ نہر، یہ قربانی ہم معنی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ، اس کی جو قربانی ہوتی ہے یہ نہر ہوتی، کیونکہ اس کو سینے پر سوا مار کے اس کے خون کو نکالا جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرتے، پہلے اس کے سوا مارا جاتا ہے، اس کو نار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو سینے پر سوا مار کے اس کے خون کو نکالا جاتا ہے اونٹ کو، اس لیے اس کی قربانی کو نہر کہتے ہیں کہ نہر اور عربی میں سینے کو کہتے ہیں۔ حدیث بخاری ہے، امی عائشہ فرماتی ہے جب حضور دنیا سے گئے تو نہری باری میری تھی اور سینہ میرا تھا، یہ نہری سینے کو کہتے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ونہر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو اور ہاتھ سینے پر باندھو۔ کہاں ہیں چھوڑنے والے ہاتھ؟ جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، کہاں مولا علی کی سنت ہے، مولا علی نے ہاتھ نماز میں باندھے ہیں اور سینے پر باندھے، ہاتھ چھوڑ کے۔ اے حضور کے سارے طریقے ہیں، حضور نے چھوڑ کے بھی پڑھی ہے اور حضور نے ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حضور نے ایک طریقے سے پڑھی، ہاتھ باندھ کے پڑھی اور سینے پر ہاتھ رکھ کے پڑھی، بس۔ کوئی حضور نے ہاتھ چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی۔ جو کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے، دلائل کی دنیا میں آئے ہم سے بات کرے اور ہمیں ثابت کرے کہاں لکھا ہے کہ حضور نے کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ حضور ہاتھ سینے پر باندھتے، یہی آپ کی سنت ہے، یہی آپ کا عمل ہے۔ اس سے آگے آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ ہم آگے جو شعار ہے، علامت ہے، اس پر بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔